اگر تراویح پڑھی پیارے آقا نے. ہاں اب مولوی سلمان پر غصہ کیوں؟ تو امام بخاری پر غصہ ہو. امام بخاری نے فرمایا حدیث والے ایسے زمانے میں آئے. تحقیق کرو نوجوانوں، یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، یا آگے بھیجنے کے قابل ہے یا نہیں ہے، بغیر دلیل کے آگے فارورڈ کرنا جائز نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ کرام درختوں کے پتے چبا کر بھی اللہ کا کلمہ بلند کرتے تھے. آج کا مسلمان ہزاروں قسم کی نعمتیں کھا کر کے بھی اللہ کا نام لینا گوارا نہیں کرتا. پیارے آقا ابھی یہ واقعے میں پورا بتاؤں گا آگے کیا ہوا. پیارے آقا ایک دن بھوکے ہیں، گھر سے نکلے، دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ راستے میں ملے، بیٹھے رو رہے ہیں اور اپنا پیٹ ایسے پکڑے. پیارے آقا نے فرمایا عمران کیا ہوا؟ یا رسول اللہ پیٹ میں بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک کی وجہ سے رو رہا ہوں. پیارے آقا فرمانے لگے میں بھی بھوکا ہوں، چلو چلتے ہیں بٹیا کے گھر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائی 2023 میں، اور ابھی پچھلے سال 2025 میں جون کے مہینے میں حرمین شریفین گیا. تو پچھلی مرتبہ تو ڈھونڈ نہیں پایا تھا، اس بار تاریخ کھنگال کے گیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان کی طرف پہنچ گیا. باقاعدہ آج بھی نبوت کی خوشبو آتی ہے. ایک عرب شیخ نے بتایا یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر تھا. میں تو تخیلات کا آدمی ہوں، میں تو تصورات کا انسان ہوں، میں خیالات میں کھو گیا. یہاں پر سیدہ بیٹھتی ہوگی، یہاں پر سیدہ نماز پڑھتی ہوگی، یہاں پر سیدہ چکی پیستی ہوگی، یہاں پر سیدہ حسنین کریمین کو جھولا جھولاتی ہوگی. میں تو خیالات کی دنیا میں کھو گیا. پیارے آقا نے عمران سے فرمایا عمران پریشان کیوں ہو، چلو بٹیا کے گھر چلتے ہیں. رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا. مسجد النبوی کے قریب جب پورے طور پر 48 نمبر گیٹ سے سیدھے آپ چلے جائیں گے اور بقی کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس سے بائیں طرف والی گلی میں سیدھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مکان میں آپ کو مل جائے گا جس میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہا کرتی تھی. ہاں پیارے آقا فرماتے ہیں چلو عمران چلتے ہیں. عشاء کے بعد پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے؟ بیٹی تیرا باپ، تیرا ابا ہو. اندر سے آواز آئی ابا جان اندر بعد میں داخل ہونا، پہلے اپنی چادر اندر پھینک دیجئے. بیٹی عمران بھی ساتھ میں ہے، کوئی بات نہیں آپ اندر چادر پھینک دیجئے. حضرت عمران کہتے ہیں میرے نبی نے یمنی چادر اوڑھ رکھی تھی، اس کو اندر داخل کیا. حضرت فاطمہ نے اس چادر سے اپنے آپ کو لپیٹا، پھر دروازہ کھولا اور جا کر کے ایک کونے میں بیٹھ گئی. حضرت فاطمہ پیارے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ تو نے چادر کیوں مانگی، تو نے چادر کیوں مانگی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی ابا جان آپ کی شہزادی کے پاس صرف ایک ہی جوڑا کپڑا ہے، صرف ایک ہی جوڑا کپڑا ہے. کئی دنوں سے پہن رکھا تھا، میلا ہو گیا، رات کے اندھیرے میں دھل کے ڈالا ہے کہ صبح تک سوکھ جائے گا. یا رسول اللہ ابا جان آپ کی بیٹی کے پاس دوسرا اتنا کپڑا موجود نہیں ہے جس سے اپنے بدن کو ڈھک کر اپنے باپ سے پردہ کر سکتا. میرے پیارے آقا نے نہیں کہا علی تو نکما ہے، علی کو ڈانٹا نہیں، یہ خاتون جنت ہے، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اس کائنات عرضی پر سب سے زیادہ اللہ سے حیا کرنے والی ہے. اگر رب العالمین کا محبوب کہہ دیتا اللہ رب العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے جنت الفردوس سے جوڑے اتار دیتے. یہ میرا ایمان ہے. پیارے آقا نے کچھ نہیں فرمایا. تھوڑی دیر ہوئی، پیارے آقا جو نماز پڑھ کے آئے تھے عشاء کی، حضرت فاطمہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. جب نماز پڑھ چکی پوچھا بیٹی تو نے بیٹھ کے نماز پڑھی، تو نے بیٹھ کے نماز پڑھی، کھڑے ہو کے کیوں نہیں پڑھی؟ فاطمہ رونے لگی ابو جان کیا بتاؤں، کئی دن ہو گئے مجھے کچھ کھانے کو نہ ملا، گھر کے چولہے میں آگ نہ جلی، مارے بھوک کے پیٹ اور پیٹھ ایک میں چپک گیا ہے، کمزوری کی وجہ سے کھڑی نہیں ہو سکی، اسی لیے میں نے بیٹھ کے نماز پڑھی. اگر میری مائیں سن رہی ہیں تو سنیں، اگر میری بہنیں سن رہی ہیں تو سنیں، میری بیٹیاں سن رہی ہیں تو سنیں، اور نہیں سن رہی تو آپ جا کے بتانا پیغمبر اسلام کی بیٹی ایک وقت میں 3 کام کرتی تھی. پہلا کام ایک ہاتھ سے مزدوری والی چکی پیستی، دوسرے ہاتھ سے سیدنا حسین کو جھولا جھولاتی اور زبان سے خدا کا قرآن پڑھا کرتی تھی.
प्यारे आका फरमाने लगे बेटी रोया नहीं करते, ठीक है भूखी है आप रोया नहीं करते, मेरी तरफ देखो। प्यारे आका ने फरमाया मेरी तरफ देखो। फातिमा कहती है जब मैंने अपने अब्बा की तरफ देखा मेरी चीख निकल गई। प्यारे आका ने यूं अपना कुर्ता मुबारक उठाया। फातिमा कहती हैं हमारे अब्बा ने अपने पेट पर 2 पत्थर बांध रखे थे, मेरे आंसू पोंछे, कहा बेटी फातिमा वल्लती नफ्सी बियदी मोहम्मद, कसम है उस अल्लाह की जिसके कब्जे कुदरत में मुझ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जान है, अगर तू 3 दिन की भूखी है, 2 दिन की भूखी है, तो तेरे बाप ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। बेटी चलो तुम भी सब्र करो, हम भी सब्र करते हैं, हम दोनों की सब्र की बरकत से अल्लाह क़यामत में मेरी इस उम्मत को माफ फरमा देगा। वाह रसूलुल्लाह, वाह रसूलुल्लाह। चचा जान घर में कुछ खाने को नहीं है, अगर होता तो जरूर पेश करती। हज़रत सलमान अल फारसी उस यहूदी भाई को लेकर के चलने लगे। इतने में हज़रत फातिमा के जहन में आया होगा, ये मैंने कहीं किताब में पढ़ा नहीं है, मेरा ख्याल है आया होगा कि अल्लाह के रसूल का मेहमान नबी की बेटी के घर पे आया हो और वापस चला जाए, ऐसे कैसे मुमकिन है? आवाज दी चचा जान ठहरो। बेटी अब क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल का मेहमान है, यहूदी है, कोई बात नहीं, मुझे मजहब से कोई मतलब नहीं है, इंसान तो है, इंसान की इस वजह से इज्जत की जाए क्योंकि वो इंसान है। लक़द कर्रमना बनी आदम, रब्बुल आलमीन फरमाता है हमने औलाद आदम को इज्जत इस वजह से अता फरमाई क्योंकि वो इंसान है। इंसान की इस वजह से इज्जत की जाए क्योंकि वो इंसान है। जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं वो इंसान नहीं, हैवान है। जिस मानव के अंदर मानवता नहीं वो मानव नहीं, दानव है। जिस मनुष्य के अंदर मनुष्यता नहीं वो मनुष्य नहीं, राक्षस। चचा जान ऐसा करो, ये मेरा एक दुपट्टा है, आप इसे मदीने के बाजार में ले जाइए, फरोख्त कर दीजिए, जो इससे पैसे मिले उनसे आप सामान खरीद लाइएगा, राशन खरीद लाइएगा, हम अल्लाह के रसूल के मेहमान को खाना खिलाएंगे। वाह 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 फातिमा वाह। हमारे तो बड़ी आसानी से कह दिया जाता है चलो आगे बढ़ो। अगर कोई रशीद लेकर के चंदा वाला पहुंच जाए पहले मुंह हम ऐसा बड़ा मुड़ा बना देते हैं, ये मांगने वाला आ गया, इन्हें हकीर न समझो, इन्हें जलील न करो, इनका एहसान मानो। हाँ हाँ, अल्लामा गजाली रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, अल्लामा बदरुद्दीन आईनी ने लिखा कि हक ये है जिस पर ज़कात फर्ज है वो खुद ज़कात लेकर के मुस्तहिक को दे। इन उलमा का एहसान मानो जो तुम्हारी ज़कात लेने के लिए पहुंच जाते हैं और सही जगह लगाते हैं। हाँ चचा जान आप इस दुपट्टे को लीजिए, मदीने के बाजार में फरोख्त कर दीजिए, जो पैसे मिले राशन ले आइएगा, अल्लाह के रसूल के मेहमान को खाना खिलाएंगे। हज़रत सलमान अल फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस दुपट्टे को लेकर के मदीने के बाजार में जाते हैं। शुरुआती दौर था, अल्लाह की शाम, वो एक यहूदी आलिम की दुकान पर पहुंचे जो ताजिर था। उसने वो दुपट्टा देखा, फिर उसको यूं सूंघा, ऐसे सूंघना शुरू किया, सूंघ रहे हैं, देख रहा है, सूंघ रहा है। पूछा ये कहाँ से लाया है? कहा क्यों, खरीदोगे नहीं क्या? कहा नहीं बताओ तो सही, ये दुपट्टा है किसका? हज़रत सलमान ने फरमाया वजह क्या है? कहा इस दुपट्टे से नबूवत की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, इस दुपट्टे से नबूवत की खुशबू आ रही है। कहा ये पैगंबर इस्लाम, नबी इहतिशाम, रसूल बुलंद मकाम, साक़ी कौसर, शाफ़ी महशर, शाफ़ी रोज़े जज़ा, इमामुल अंबिया, अहमद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी का दुपट्टा। वो यहूदी आलिम था, उसने तौरात उठाई, तौरात के अवराक उलटना शुरू किया। सलमान फरमाते हैं मैं हैरत से देख रहा हूँ, तारीख़ तबरी में है, वो देर तक पलटता रहा, एक वर्क पर जाकर के रुक गया, उसको पढ़ता रहा, रोता रहा, उस दुपट्टे को देख रहा है, रोता जा रहा है, देखता जा रहा है, रोता जा रहा है, देखता जा रहा है, रोता जा रहा है। सलमान ने फरमा पूछा भाई आप रो क्यों रहे हैं? कहा देखो
یہ تورات میں لکھا ہے کہ آخری نبی آئے گا، آخری نبی آئے گا، ایک دن اس کے دروازے پر ایک یہودی آئے گا جو بھوکا ہوگا، نبی کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا، اس یہودی کو کھانا کھلانے کے لیے وقت کے نبی کی بیٹی اپنے سر کا دوپٹہ بھی بیچ دے گی۔ ہائے ہائے، میں وہ کمینہ انسان ہوں جس کے حصے میں دوپٹہ آیا ہے، لے جاؤ لے جاؤ، یہ دوپٹہ بھی لے جاؤ، یہ دوپٹہ بھی لے جاؤ، یہ راشن بھی لے جاؤ، اور مجھے محمد کے دربار میں لے چلو، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ بے شک بے شک یہ نبی آخر الزمان ہے، یہی پیغمبر اسلام ہے، یہی رسول ذی احتشام ہے، یہی اللہ کے لاڈلے رسول ہیں، یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی آنے کی بشارت تورات میں ہے، انجیل میں ہے، زبور میں ہے، صحیفوں میں ہے، سارے انبیاء نے جن کی آنے کی بشارت دی۔ ہاں ہاں چلو ان کا کلمہ پڑھاؤ۔ سلمان نے کہا جانے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ مسلمان ہو گیا۔ اب ادھر کیا ہوا؟ راشن لے کر کے آیا، اور وہ یہودی بھی دیکھ رہا ہے، راشن لے کر کے آئے حضرت سلمان، کھانا بنایا گیا، یہودی کو کھلایا گیا۔ وہ یہودی بھائی آیا امام الانبیاء کے دربار میں، گھوڑا بہترین مل ہی گیا تھا، کپڑے مل ہی گئے تھے، پیٹ کی آگ بھی بجھ گئی تھی، پیٹ میں کھانا بھی آ گیا تھا۔ وہ کیا ہوا؟ گھوڑے پر سوار ہوا اور سوار ہو کر کے مدینے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا دھول اڑ رہی ہے، دیکھا وہی یہودی پھر واپس آ رہا ہے۔ مجمع میں آ کر کے بلند آواز سے کہا اشہد انک لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمدًا عبدک و رسولک، گواہی دیتا ہوں میں اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اگر تمہیں کلمہ پڑھنا ہی تھا تو پہلے پڑھ لیتے، مدینے سے باہر اتنی دور کیوں گئے؟ پھر آ کر کے کلمہ پڑھا۔ فرمایا تاکہ دنیا یہ جان جائے ہم نے دباؤ میں کلمہ نہیں پڑھا، لالچ میں کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ محمد کے اخلاق کو دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ یہ ہے اسلام۔ مسلمانوں اسی اسلام کے پیغام کو عام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان چور ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ اچھا مسلمان بے نمازی ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ اچھا یا رسول اللہ مسلمان شراب پی سکتا ہے؟ ہاں پی سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سب سے زیادہ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے وہ مسلمان بول رہا ہے۔ موبائلوں پر جھوٹ، گھروں میں جھوٹ، حتیٰ کہ بچوں کو بھی جھوٹ کو سکھایا جا رہا ہے۔ دروازے پر مولانا صاحب آئے، ہاں گھر میں ہیں اور ابا گھر ہی میں موجود ہیں، بھیا سے کہہ دیا جاؤ، کہہ دو نہیں۔ بچہ کیا سمجھے گا؟ یہ جھوٹ کون سکھا رہا ہے اپنے بچوں کو؟ خود والدین سکھا رہے ہیں۔ لوگوں سچ بولنا سیکھو، امانت میں خیانت نہ کرو، لوگوں کی امانتیں ان کے ساتھ ان تک پہنچاؤ، اللہ کو پیارے لگو گے۔ پھر سے دوسری قومیں تمہیں اپنا لیں گی۔ تم دوسروں کو کوسنا بند کرو، غیروں کا رونا چھوڑو، اپنی گریبان میں جھانک کر کے دیکھو۔ صحابہ امانت دار تھے، آج کا مسلمان کتنا امانت دار ہے۔ صحابہ سچے تھے، آج کا مسلمان کتنا سچا ہے۔ صحابہ ایک دوسرے کی خدمت کرتے تھے، آج کا مسلمان خود سگے بھائی کا باغی بنا ہوا ہے۔ صحابہ ایک دوسرے کے لیے جیتے اور مرتے تھے، آج کا مسلمان ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ صحابہ دوسروں کی عزت کی حفاظت کرتے تھے، آج کا مسلمان بہنیں اور بیٹیوں کے پیچھے سیٹیاں بجاتا پھرتا ہے۔ سوچو تو صحیح ہم کہاں پہنچ گئے، یہ امت کہاں چلی گئی؟ نوجوانوں رسول اللہ کے کردار کو اپناؤ، رسول اللہ کے اخلاق کو اپناؤ، آپ کا طریقہ دیکھو، انشاءاللہ پھر سے تم دنیا میں چمکو گے اور پھر سے تم دنیا میں پورے طور پر کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم سب سے پہلے سچے بنے۔ اللہ فرماتا ہے تم سچوں کے ساتھ رہو، جھوٹوں کے ساتھ نہیں، سچوں کے ساتھ رہو، توبہ کرنے والوں کے ساتھ رہو، معاف کرنے والوں کے ساتھ رہو۔ معاف کرنا ایک کلیجے کا کام ہے، بزدل کبھی معاف نہیں کرتا، وہ تو بدلہ لینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔
کب موقع ملے کب میں حضرت کو ذلیل کروں، کب موقع ملے کب مولانا صاحب کی دھجیاں اڑاؤں، کب موقع ملے۔ بعض لوگ، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، بعض لوگ جلسہ سننے آتے ہیں، بعض لوگ جلسہ دیکھنے آتے ہیں، اور ایک ایسی قسم ہے جو مولویوں کی غلطیاں پکڑنے آتے ہیں۔ ہاں ایسے بھی لوگ ہیں، کب زبان پھسلے کب ان کو میں پکڑوں۔ اچھا اللہ کی پکڑ سے تم بچ پاؤ گے؟ اے لوگو، تھوڑا میدان قیامت کو بھی یاد کر لیا کرو، تھوڑا قبر کو بھی یاد کر لیا کرو۔ نوجوانوں ہمیشہ رہو گے، یہ جوانی ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ ہم اس دھرتی پر رہیں گے۔ کیا جانا نہیں ہے؟ ارے ہے نا، موت آنی نہیں ہے؟ ارے آنی ہے نا۔ مردوں کو بھی جانا ہے، عورتوں کو بھی جانا ہے، بوڑھوں کو بھی جانا ہے، جوانوں کو بھی جانا ہے، نوجوانوں کو بھی جانا ہے، بچوں کو بھی جانا ہے، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی دنیا میں آیا ہے، دنیا میں آیا ہے، ایک دن اس کو دنیا سے جانا ہے۔ قرآن کریم کے لفظ میں ذرا غور کرو، ذائقۃ الموت، پتہ چلا موت کا ذائقہ منہ میں بھی آتا ہے آدمی کے۔ ہاں ہاں، بنو اسرائیل کے کچھ پیغمبر قبرستان کے اندر گئے، انہوں نے جا کر کے اللہ سے گزارش کی، اے اللہ میرے سامنے ایک مردے کو ظاہر فرما دیجئے، ہم اس سے کچھ قبر کا حوال پوچھیں گے، کچھ قبر کے حالات پوچھیں گے۔ روح المعانی میں آلوسی نے لکھا، اسی کی تفسیر کرتے ہوئے، ذائقۃ الموت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا، ہاں ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مردے کو زندہ فرما دیا، وہ سامنے آیا، انہوں نے پوچھا بتا قبر میں کیا گزرتی ہے؟ مردہ کہنے لگا یہ مت پوچھو قبر میں کیا گزرتی ہے، یہ پوچھو موت کے وقت کیا گزرتی ہے۔ مجھے مرے ہوئے 40 سال ہو گئے، لیکن موت کی کڑواہٹ آج بھی میرے منہ میں موجود ہے۔ 40 سال کے بعد بھی منہ کی کڑواہٹ، منہ میں موت کی کڑواہٹ موجود ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا؟ مرنے والا مر گیا، باقی لوگوں کو تو کام مل گیا۔ ہاں تم یہ کرو، قبر تمہیں بنانی ہے، کپڑا تمہیں لانا ہے، یہ کام تمہیں کرنا ہے، وہ کام تمہیں کرنا ہے۔ ابا کا انتقال ہو گیا، فون کر دیا گیا، ہاں ہاں چچا کو بھی بتا دو، خالو کو بھی بتا دو، مامو جان کو فون کر دو، ابا جان کا انتقال ہو گیا، بڑی آپا دنیا سے رخصت ہو گئی، بیگم صاحبہ چل بسی، بیٹی کا انتقال ہو گیا، ظہر کے بعد مٹی ہونی ہے، بعد نماز عصر تدفین ہوگی، وقت متعینہ پر آ جائیے گا۔ کبھی تم نے سوچا ہے مرنے والے پر کیا گزرتی ہوگی؟ یہی مردہ بتاتا ہے جو بنو اسرائیل کی قوم میں زندہ کیا گیا تھا۔ کہنے لگا جب پورے طور پر موت کا وقت آتا ہے زبردست درد ہوتی ہے، زبردست درد ہوتی ہے۔ ہاں ہاں کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ ہاتھ لگا لگا کے دیکھتے ہیں پیروں کو، ٹھنڈے ہونے شروع ہو گئے، پنڈلیوں سے جان نکل گئی۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کبھی کبھی گھٹنوں میں روح کو روک دیا جاتا ہے، یہاں روک کر اور تکلیف پہنچاؤ، کبھی کبھی پیٹ میں روح کو روک دیا جاتا ہے، یہاں روک کر اور تکلیف کا سبب بناؤ، کبھی کبھی حلق میں آ کر کے کانٹا سا چپ جاتا ہے، یہاں روک کر کے اور تکلیف پہنچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہیں یقین نہ ہو تو قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ لیجئے گا، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ۔ ہاں ہاں جانا جانا پورے طور پر اس 30ویں سپارے کی ان آیتوں کا ترجمہ پڑھنا، علماء سے تفسیر معلوم کرنا۔ فرمایا اتنی زبردست درد ہوتی ہے، پیٹ کے اندر ہڈیوں کو پیسنے والی چکی سی چل رہی ہے، سارا گھرانہ موجود ہے، بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، بیوی بھی ہے، چچا بھی ہے، عزیز و اقارب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہائے ہائے کی ایک لو لگی ہے۔ یہ مرنے والا کبھی پیروں کو اکٹھا کرتا ہے، کبھی پھیلاتا ہے، پھر سمیٹتا ہے، پھر پھیلاتا ہے۔ گھر والے پوچھتے ہیں کسی چیز کو کھانے کا دل کرتا ہو تو بتاؤ، یہ کہتا ہے مجھے سانس صحیح سے نہیں آتا۔ یہ موت کا منظر ہے، یہ موت کی تلخی ہے۔ لوگوں اس موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگا کرو۔ پیارے آقا نے فرمایا اے لوگوں میں ہر نماز میں موت کی تلخی سے پناہ مانگتا ہوں، تم بھی ہر نماز میں موت کی تلخی سے پناہ مانگا کرو۔ اور کیا ہوتا ہے پھر اس کی جان نکل گئی۔ امام غزالی نے عجیب بات لکھی، فرمایا جان نکل گئی، ہاں روح پرواز کر گئی، کس سختی کے ساتھ ہائے ہائے بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔
پوچھا گیا یا رسول اللہ انسان کی روح کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا ایک ریشمی دوپٹہ لو، پھر اس کو کانٹے دار درخت پر ڈالو، جھاڑیوں میں پھنساؤ، پھر ایک کنارہ پکڑ کر کے کھینچو، جیسے اس کا ایک ایک تار الگ ہو جاتا ہے، مرنے والے کے جسم کی نسوں کو یوں ہی نوچ دیا جاتا ہے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو رگوں میں گھسا مار مار کر کے روح کو باہر نکال کے لاتے ہیں۔ اللہ، کبھی اس موت کو بھی یاد کیا کرو۔ ہاں مرنے والا مر گیا، اس کے اعمال اس کے ساتھ، مت کسی پر انگلیاں اٹھایا کرو، مت کسی کو تانے دیا کرو، مت کسی کو گالی دیا کرو، لا تسبن احدا، کسی کو بھی برا نہ کہو، کسی کو بھی گالی نہ دو، کسی کو بھی تانا نہ دو۔ لیس المؤمن بالطاعن، مسلمان کی شان نہیں کسی کو تانا دے۔ ولا تحاسدوا، مت کسی سے حسد کرو۔ ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا، كونوا عباد اللہ اخوانا، المسلم اخو المسلم، مسلمان بنتے رہو، بھائی بھائی بنتے رہو۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، اس تھوڑی سی زندگی کو خوبصورت بناؤ۔ مرنے والا مر گیا، قبر کا انتظام کر دیا گیا، کفن کا کپڑا آ گیا۔ نوجوانوں آج ہم یہاں موجود ہیں، پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے کون یہاں موجود ہو، کون قبروں میں جا چکا ہو۔ پچھلے سال بہت ایسے ہیں، کوئی ہمارا پیارا رہا ہوگا جو آج کے دن زندہ ہوگا، لیکن آج وہ قبروں میں ہے۔ کبھی کبھی انہیں بھی یاد کر لیا کرو، کبھی کبھی ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر لیا کرو۔ اب وہ ایک سبحان اللہ کے محتاج ہیں، ایک الحمدللہ کے محتاج ہیں، ایک اللہ اکبر کے محتاج ہیں۔ نوجوانوں اپنی جوانی پر گھمنڈ نہ کیا کرو۔ ہاں ابھی تک نوجوان تھا، اس کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، اس کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، لیکن جیسے ہی موت کا جھٹکا لگا، جیسے ہی اسرائیل نظر آئے، سارا خون سوکھ گیا، جسم پیلا پڑ گیا۔ ہاتھ وہی ہے، پکڑ نہیں سکتا، زبان وہی ہے، بول نہیں سکتا، آنکھیں وہی ہے، دیکھ نہیں سکتا، پیر وہی ہے، چل نہیں سکتا۔ حالات یہ بن گئی، تخت پر اٹھا کر دوسرا لا رہا ہے، حالات یہ بن گئی، پیروں کے انگوٹھے بھی دوسرا باندھ رہا ہے، منہ پھٹ گیا، دوسرے نے منہ کو بند کیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، دوسرے شخص نے آ کر کے آنکھوں کو بند کیا۔ ہاں خود چل کر نہیں آ سکتا، دوسرے شخص نے اس کو تختے پر لا کر کے ڈالا، پانی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا گیا۔ روح آواز دیتی ہے، یہ میرا تخیل ہے، روح کہتی ہوگی اے میرے بھائی ذرا دیکھ کر کے ٹھنڈے گرم کا احساس کرنا، میں آج بولوں گا نہیں، میں آج بولوں گی نہیں۔ ہاں مرد کے قریب آئے، عورتیں عورت کے قریب آئیں، عورتیں عورت کے قریب آئیں، اس کو تختے پر لٹایا، اس کو بہترین جوڑا اتارا، ناک کی بالیاں اتاری، ہاں گلے کا ہار نکالا، پیروں کے پائل نکالے، ناک کا بندہ نکالا، کان کی جھمکیاں نکالی، چوڑیاں نکالی۔ ہاں سارا منظر دیکھ کے روح کہتی ہوگی اے میری بہنا تو ذرا سوچ سمجھ کر میرے کپڑے اتار، سوچ سمجھ کر میرے زیور اتار، میں نے بھی کل کسی کے اتارے تھے، آج میرے اتارے جا رہے ہیں، کل کو تمہاری بھی باری آنے والی ہے۔ تم قبیلہ چھوڑ کے باری، سچے گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلے سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر قریب آئے اور بدن پر ہاتھ ملنے کے لیے یوں پھر آیا ہے، آواز آئی اے میری بہنا، اے میرے بھائی ذرا آہستہ میرے بدن پر ہاتھ پھیر۔ پیارے آقا فرماتے ہیں مرنے والے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، ایک مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے، پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ ہاں پھر مل لیا گیا، پھر کیا کیا، غسل دے دیا گیا، کفن میں ڈال دیا گیا، ابا جان چل بسے، امی جان چل بسی، چھوٹا سا بچہ ہے، آواز آ گئی آ جاؤ جسے آخری دیدار کرنا ہو، آ جاؤ جسے آخری بار اس صورت کو دیکھنا ہو، آج کے بعد تمہیں یہ صورت نظر نہ آئے گی، آج کے بعد ان کو لوگ انہیں دیکھیں گے، ہزاروں کو کی زیارت کریں گے، لیکن آج کے بعد اس صورت سے محروم کر دیے جائیں گے، آج کے بعد یہ صورت نظر نہ آئے گی۔ با محلے کی عورتیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کر کے آئیں، چھوٹی بچی ہے، امی جان چلی گئی، ہاں آؤ اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لو، آج کے بعد ماں کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ ہاں لوگوں پھر کیا ہوتا ہے، پھر
وہی ہوتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں اس کو 4 بندوں کے حوالے کر دیا گیا، قبرستان کی گہری وادی میں ڈال دیا گیا، قبر میں ڈال دیا گیا، اوپر سے لاکھوں من مٹی ڈال دی گئی، اوپر سے لاکھوں من مٹی ڈال دی گئی، پھر کو چند دن کے بعد لوگ قبروں کے نشان بھی بھول جاتے ہیں۔ یہی ہمارا انجام ہے۔ کیوں ہم تکبر کریں، کیوں ہم حسد کریں، کیوں ہم جلن رکھیں، کیوں ہم نفرت کریں؟ ہر تکبر کا انجام یہی قبر ہے، ہر نفرت کا انجام یہی قبر ہے، ہر انسان کا آخری انجام یہی قبر ہے۔ جاؤ اجڑے ہوئے قبروں کو دیکھو، بکھرے ہوئے قبرستانوں کو دیکھو، جاؤ بڑے بڑے شہنشاہوں کی قبروں کو دیکھو، جلال الدین اکبر کو دیکھو، ظہیر الدین بابر کو دیکھو، ہمایوں شہنشاہ کو دیکھو۔ ہاں میں 2017 میں ہمایوں بادشاہ کے مقبرے پر گیا، دہلی میں مقبرہ موجود ہے، تو جو گائیڈ تھا مجھے مصنوعی قبر دکھا رہا ہے، بناوٹی قبر دکھا رہا ہے۔ میں نے کہا مجھے اصل دکھاؤ، اصل دکھاؤ۔ اس کے ہاتھ میں اس کے تہخانے کی موٹی موٹی چابیاں الماری میں تھیں، اس نے الماری سے تہخانے کی چابیاں نکالی اور تہخانے کا تالا کھولا، اندر سیڑھیوں سے نیچے میں گیا، بڑا اندھیرا تھا، موبائل کی ٹارچ آن کی، اندر گیا، ایک اور تہخانہ تھا، اندر گیا، ایک اور تہخانہ تھا، 3 تہخانوں کے درمیان ہندوستان کا بادشاہ ہمایوں شہنشاہ قید تھا۔ اب تو چمگادڑ ہندوستان میں نظر نہیں آتے، پورے ہندوستان میں نظر نہیں آتے، کے اتنے بڑے بڑے چمگادڑ پھڑ پھڑا کر کے اس کے مقبرے سے باہر نکلے۔ میں نے زمین پر پیر مار کے کہا میاں سلمان کیا ہے تمہاری اوقات، کیا ہے تمہاری حیثیت؟ یہ شہنشاہ ہند ہے، 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر پر راج کرنے والا یہ ہمایوں بادشاہ آج چمگادڑوں کے مرغے میں پھنسا ہوا ہے۔ لوگوں ہر انسان کا انجام یہی قبر ہے، اس قبر کی تیاری کرو، مت گھمنڈ کرو، مت تکبر کرو۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما۔ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہر ایک کا حق دو ورنہ قبر میں لیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ محبت کے پیغام کو عام کرو، محبت کے پیغام کو عام کرو۔ اسلام نفرت نہیں سکھاتا، اسلام دہشت نہیں سکھاتا، اسلام آپس میں حسد نہیں سکھاتا۔ اسلام کا پیغام محبت ہے، اسلام کا پیغام چاہت ہے، اسلام کا پیغام اخوت ہے۔ اسلام محبتوں کی بات کرتا ہے، اسلام چاہتوں کی بات کرتا ہے، اسلام ملنساری کی بات کرتا ہے، اسلام آپس میں اخوت کی بات کرتا ہے۔ اسلام سکھاتا ہے اگر کوئی تمہارے دروازے پر بھوکا آ جائے اس کا دھرم نہ دیکھو، ریلیجن نہ دیکھو، اس کی ذات نہ دیکھو، بلکہ اس کی بھوک دیکھ کر کے انسانیت کے بنیاد پر اسے کھانا کھلاؤ۔ اسلام سکھاتا ہے اگر کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے دھرم نہ دیکھو، کپڑے دے کر کے اس کے بدن کو ڈھکو۔ اسلام سکھاتا ہے تمہارے دروازے پر اگر کوئی ضرورت مند آ جائے دھرم نہ دیکھو، ہاں اس کی ضرورت کو پورا کرو انسانیت کے نام پر۔ یہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے، یہی قرآن کا فرمان ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ سے یہی ہمیں پیغام دیا گیا۔ لوگوں ہر گناہوں سے توبہ کرو، آپس میں متحد ہو کر کے رہو، ہر گناہ سے توبہ کرو، والدین کی خدمت کرو، علماء کی عزت کرو، شراب سے اپنے آپ کو دور رکھو، آپس میں محبت کے ساتھ رہو۔ نوجوانوں تم سے میں کہتا ہوں تم اللہ کی عبادت خوب کیا کرو، کیونکہ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ پیارے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ بس اب میں رخصتی ہونے والا ہوں آپ سے۔ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ ہی جانتا ہے کب آئے گی، کچھ نشانیاں بتا دیجئے۔ ہاں نشانی بتا دیتا ہوں، وہی جو میں نے حدیث پڑھی تھی خطبے میں آخر میں، بس تھوڑی سی تشریح 2-4 منٹ کر کے پھر پورے طور پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہاں کچھ نشانی ہی بتا دیجئے۔ ہاں ابو ہریرہ نشانیاں نوٹ کرو۔ اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین واتاع الرجل امرأته وعق امه وادنا صديقه واقصى اباه وظهرت الاسواد في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارجلهم واكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعادف وشربت الخمور
वलाना आखिरु हादिहिल उम्मति अव्वलहा रवाहु तिर्मिज़ी। मैं पूरी हदीस की तो तशरीह नहीं करता, एक जुमले की तशरीह करता हूँ। प्यारे आका ने फरमाया, अबू हुरैरा जब तुम देखना बेटे अपनी माओ को डांटने लगे हैं तो समझ लेना क़यामत आ गई है। जब देखना बेटे अपनी माओ को गालियां देने लगी हैं, समझ लेना क़यामत आ गई है। जब जब माओ के मोटे मोटे आंसू गिरे और बेटा उसके सामने बेशर्मों की तरह, बेहवाओं बेहयाओं की तरह खड़ा रहे, समझ लेना क़यामत आ गई। नौजवानों, ये दौर करीब आ गया है। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, बाप अपने बेटे के सामने हाथ जोड़े हुए खड़े था। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मिंबरे रसूल पर बैठा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा बाप अपने बेटे के सामने यूं हाथ जोड़े खड़ा था। कह रहा था, बेटा अपने बाप की इज्जत का ख्याल रख, अपने बाप की सफेद दाढ़ी की लाज रख। लेकिन बेटा पूरे तौर पर उसके दिल पर टस से मस नहीं हो रहा था। मैंने ऐसी बेटियों को भी देखा है जिन बेटियों के सामने उनकी माएं रो रही थी और बेटियां अपनी माओ को गालियां दे रही थी। ये क़यामत का दौर है। हाँ, फरमाया लोग माओ को पूरे तौर पर धक्का देंगे, अपने दोस्तों को गले से लगाएंगे। लोग आज नौजवान पार्टियां कर रहे हैं, अब्बा की दवा के पैसे नहीं है। ये क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। माने एक लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, आका, ये बड़ा खतरनाक लफ्ज़ है, उलमा जानते हैं। आका, अल्लाह ताला ने अपने लिए मासियत का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया गुनाह के बारे में। और माँ के लिए आका का लफ्ज़, आका किसे कहते हैं? मैं इसको हमेशा एक मिसाल समझाया करता हूँ। आका उसे कहते हैं अगर किसी शख्स ने किसी पर बहुत ज्यादा एहसान किया हो और जब उसको उस शख्स को एहसान की जरूरत पड़े, जब उस शख्स को उसकी जरूरत पड़े तो उसको आंख दिखा दे, अरबी जुबान में उसे आका कहा जाता है। प्यारे मेरे नबी ने ये लफ्ज़ माँ के लिए इस्तेमाल फरमाया, आका उम्मुहु। हमारी माओ ने नौकरानी बनकर हमारी खिदमत की है कि नहीं की है? यही माँ है जिसने 9 महीने पेट में रखा, यही माँ है जिसको कितनी मर्तबा जब हम पेट में थे दर्द हुआ होगा। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा हम पर किसका हक? फरमाया उम्मु का, सुम्मा क़ाल उम्मु का, सुम्मा क़ाल उम्मु का। 3 मर्तबा माँ के बारे में फरमाया। चौथी बार फरमाया सुम्मा क़ाल अबू का, चौथी मर्तबा फरमाया अब तेरे बाप का है। 3 मकाम ज्यादा, 3 मर्तबा ज्यादा माँ के बताया। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह 3 मकाम ज्यादा क्यों? कहा कुछ मराहिल ऐसे हैं जिसमें अम्मा बेचारी अकेली खेलती है, अब्बा का कोई रोल नहीं होता। ये हमल की सोबत है, माँ अकेली बर्दाश्त करती है कि नहीं बर्दाश्त करती? अब्बा बड़ा सो रहा है, माँ के पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर को दिखाने गई माँ, डॉक्टर ने कह दिया तुझे इस करवट नहीं लेटना है, तेरे बच्चे को तकलीफ पहुंचेगी। माँ ने उसको करवट लेटना छोड़ दिया। डॉक्टर ने कह दिया तुझे ये चीज नहीं खानी है, माँ की वो चीज फेवरेट थी लेकिन माँ ने खाना छोड़ दिया, मेरे बच्चे को तकलीफ न पहुंचे। हाँ, अब्बा बड़ा सोया हुआ है, इस बेचारी के पेट में दर्द हो रहा है। ये क्या आए बार बार करवटें बदलती है, कभी आंगन में टहलती है, कभी छत के ऊपर जाती है, कभी पूरे तौर पर आसमान को देखती है, कभी सितारों से बातें करती है, कभी चांद को तकती है। कुरान कहता है वहनन अला वहनु, बोझ पर बोझ उठाया है तेरी माँ ने, फिर 9 महीने पेट में रखा, 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में पिलाया, फिर चलना सिखाया माँ ने, बोलना सिखाया माँ ने, लुक़मे बना बना कर खाना खिलाना सिखाया माँ ने। 2 साल तक अपना दूध दूध की शक्ल में खून पिलाया, खून की शक्ल में दूध पिलाया माँ ने। नौकरानी बनकर बचपन में तुम्हारी गंदगियां, हमारी गंदगियां साफ की माँ ने। रात में जब बच्चा पेशाब कर देता, याद करो वो दिन जब हम छोटे थे, सर्दी का मौसम होता था, हमने पेशाब कर दिया, सर्दी का मौसम होता, माँ बेचारी गीले में लेट जाती और अपने बच्चे को छाती में से चिपटा करके लिटा लिया करती थी ताकि मेरे लाल को सर्दी ना लगे, मेरे बच्चे को सर्दी ना लगे, मेरे बच्चे को सर्दी ना लगे। वहनन अला वहनु, ये माँ है जिसने बड़ी मुसीबतें झेली हैं। हाँ, हमारी गंदगियां साफ करती है माँ, हमारी नौकरानी बनकर सेवा करती है माँ। बाप कमा के लाता है, खुद अपनी ख्वाहिशों को पाक में रख देता है। जिस दिन से घर में बच्चा पैदा होता है, माँ बाप अपने लिए जीना छोड़ देते हैं, अपनी औलाद के लिए जीना शुरू कर देते हैं। ईद का मौका आता है, अम्मा जी कहती हैं हमारे कपड़े मत बनवाना, बेटे के कपड़े ले आओ, हमारे पास पैसे कम हैं, बेटे की ईद हो जाए। अब्बा जी कहते हैं बिटिया के कपड़े ले आओ, हम अपनी चप्पलें नहीं लाएंगे। माँ बाप ने हमारे लिए कितना तज दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। माँ ने अपने लिए, आपके लिए, हमारे लिए अपने आप को बूढ़ा कर लिया। अब्बा ने हमारे लिए, आपके लिए अपनी कमर को झुका लिया, अपनी दाढ़ी को सफेद कर लिया। यही माँ जब बूढ़ी हो गई, यही बाप जब बूढ़ा
ہو گیا. جب اس باپ کو ہماری ضرورت ہے, جب اس ماں کو ہماری ضرورت ہے, تو ہم اس کو آنکھیں دکھا دیں, اس کو باہر برآمدے میں ڈال دیں, اس کی کوئی بات نہ سنے. جب اس کو ہماری خدمت کی ضرورت ہو تو ہم اس کو آنکھیں دکھائیں. عربی زبان میں سے آقا کہتے ہیں, آقا کہتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا جب ایسا دور آ جائے تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے. نوجوانوں اپنی ماں کی خدمت کرو. اس ماں نے بہت بہت تمہاری سیوا کی ہے, سب کچھ قربان کیا ہے تمہارے لیے. باپ کی خدمت کرو. باپ نے اپنے آپ کو پورا کیا ہے تمہارے لیے, گھر بنایا تمہارے لیے, گاڑی خریدی تمہارے لیے, زمین خریدی تمہارے لیے, مکان بنایا تمہارے لیے, اچھی سی حسین دلہن بیاہ کے لایا تمہارے لیے. اب جو وہ آ گئی گھر میں, اس باپ کو تم نے چھوڑ دیا, اس ماں کے تم باغی بن گئے. تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں حیا نہیں لگتی. کہاں چلی جاتی ہے تمہاری غیرت, کہاں چلی جاتی ہے تمہاری مردانگی. یاد کرو اس ماں نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. نانا کے گھر گئی ساتھ میں لے گئی, خالہ کے گھر گئی ساتھ لے گئی, مارکیٹ گئی ساتھ لے گئی. اور اس ماں سے پوچھتے بھی نہیں, بیوی کو بائک پر بٹھا کر کے شاپنگ کرانے لے جا رہے ہو, پکنک پر لے جا رہے ہو, پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے. اللہ معاف فرما دے گا. نہیں نہیں نہیں, سرو تیرتھ مئی ماتا, سرو دیو میا پتا, ماترم پترم کسمات, سروترین پوجے, سردوسا پرسیڑے, ہاتھپیا بھوپ مچتا, ندرا تندرا بھیم کرودھم, آلسیم دیر سوترتا, وقضا ربکا اللہ تعبدو الا ایہ وبالوالدین احسانا. وقضا ربکا, فیصلہ آ گیا تیرے رب ذوالجلال کا. علامہ راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا, آلوسی نے روح المعانی میں لکھا, امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی نے اپنے خطبات میں فرمایا, قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مدہری میں لکھا, علامہ جلال الدین عبد الرحمن السیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں لکھا, وقضا ربکا, جز بن گیا رب ذوالجلال, فیصلہ سنا دیا رب ذوالجلال نے. کس بات پر؟ اللہ تعبدو الا ایہ, تجھے عبادت تو اللہ کی کرنی ہے, وبالوالدین احسانا, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. فَإِمَّا يَبْلُغَنَّكَ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. یہ دونوں میں سے جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرنا. اے نافرمان بیٹے سن, تجھے اپنے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بولنے کی بھی اجازت نہیں. أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, تجھے ان کے سامنے اوف کرنے کی بھی اجازت نہیں. اور یاد رکھ, اگر آج تو نے اپنے والدین کی خدمت نہیں کی تو کل تو بھی جوان ہونے والا ہے, تیرے گھر میں بھی اولاد پیدا ہونے والی ہے, تیرا بیٹا بھی جوان ہونے والا ہے, پھر تیرا بیٹا وہی سلوک تیرے ساتھ کرے گا جو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتا ہے. خبردار خبردار, والدین کی خدمت کرو, ان کی شان میں گستاخی نہ کرو. کثیر تعداد میں نوجوان ہیں, وقت کافی ہو چکا, طبیعت میں بھی بشاشت نہیں, تھکن کے بھی احساسات ہیں, کل پھر سفر پہ نکلنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, ہم ارادہ کریں انشاءاللہ جتنی باتیں عرض کی گئی اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی برکتوں سے مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بہت ہی شکر گزار ہوں شمیم قلب سے تمام ہی اراکین کمیٹی کا, حضرت مولانا کا, مفتی صاحب کا, تمام نوجوان اپنے ساتھیوں کا, دوستوں کا.